اور جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ ارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداران شہداء کونین، اس سلسلے کی یہ آخری تقریر ہے اس اللہ خانے کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ ٹیسٹ کرنا ہے، چکھنا ہے۔ اور آپ جیسا جانتے ہیں کہ عنوان ہے خبر کی پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو۔ یہ اتنی واسٹ ٹاپک ہے کہ مجھ جیسا ایک اسٹوڈنٹ بھی اس کو 5 دن کے لیے تو ناممکن ہی تھا۔ میں نے صرف ہیڈ لائنز آپ کے سامنے پیش کی۔ ایکچولی اگر آپ آنیسٹلی پوچھیں مجھ سے تو یہ صرف ایک ہیڈ لائنز تھی جو آپ کے سامنے آئی، اور ڈیٹیل تو بالکل نہیں آ سکی، اس لیے کہ ٹاپک بڑی واسٹ ہے اور وقت محدود ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کی ڈیٹیل میں ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے مکمل ایک اشرا چاہیے کہ وہ رات اس لیے کہ وہاں کی دنیا، وہاں کی لائف ایک بڑی عجیب لائف ہے، اور وہ لائف ہے کہ جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کسی نے نہیں۔ جتنے لوگ یہاں پر ہیں دنیا میں، ان کو پتہ ہی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو شکر کریں کہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہونے کی وجہ سے کچھ باتیں معلوم بھی ہو گئی۔ اگر ان کے در سے ہم وابستہ نہیں ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوتا کیا ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تو کچھ اور ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ گئے تو گئے، بالکل پھر کوئی رشتہ ہی نہیں رہا۔ یہ تو ہماری نماز جنازہ ہے جس میں ہم رشتے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سے ریلیشن شپ کو بریک مت کرو۔ میں نے اتوار کی مجلس میں کہی تھی یہ بات۔ تو یہ تو ہم ہیں، معصومین کا پیغام ہے، معصومین کے ارشادات ہیں، ان کے ٹیچنگز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو پتہ چل گیا کہ ہمارا وہ رشتہ جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے، ورنہ آج تک ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ عام مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، وہابیزم کیا ہے، بولو کیوں؟ عام انسانوں کو کیا اللہ کے رسول میں نہیں مانتے تو آپ اور ہم کیا ہے؟ یہ تو اہل بیت کے درس کا کرم کہیں، صدقہ کہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بچ گئے، ورنہ یہ جو نعمت ہے نا دوستو، یہ نعمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، ہم اپنے مرحومین سے جو اپنے آپ کو مضبوط کیے ہوئے نا رشتے کو، کہ جس کی وجہ سے ہم کچھ تحفے بھیج کر ان کو امام کی بارگاہ میں قریب سے قریب کر رہے ہیں، تو یہ ختم ہو جاتا عام اگر ہم در اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوتے تو۔ اور یہ وہ پہلی رات ایک عجیب رات ہے کہ جس رات میں جانے کے بعد اگر وہ رات ہمارے لیے رحمت اور نعمت کی رات بن گئی تو پھر آپ کے لیے وہ پوری زندگی آج کی جب میں کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ تو اس وقت کچھ واقعات آئیں گے کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ وہاں پر نعمتیں کیا ہیں۔ ہم یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا میں یہ ہے، دوسرے کے دنیا میں بڑا اٹریکشن ہے،
اور شیطان اس اٹریکشن کو لے کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دنیا میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہماری دنیا ہے۔ کل آپ نے سنا برزخ کے بارے میں کہ برزخ کیا ہے، تو اس دنیا میں جب جانے پر ہمیں پتہ ہی نہیں، جب ہماری آنکھ یہ بند ہوگی نا تو اس وقت پتہ چلے گا، جب موت کا فرشتہ ہمارے سرانے آ کر ہماری روح کو جسم سے نکالے گا تو جب احساس ہوگا، جب یہ پردے ہٹیں گے، یہ کرٹنز ہمارے سامنے سے ہٹیں گے، تو اس وقت ہم ریئلائز کریں گے کہ ہم جس دنیا میں تھے وہ تو اتنی چھوٹی تھی، اور اتنی بڑی دنیا اب ہمارے سامنے ہے کہ جہاں ہزاروں لاکھوں ملین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں نعمتیں مل رہی ہیں۔ وہاں جا کر افسوس کرنا یا وہاں جا کر یہ فیل کرنا کہ کاش ہم دنیا میں زیادہ کرتے تو وہاں پر ہمیں اب یہاں پر آرام ملتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یا جو کتابوں میں ہے، جو معصومین کے ارشادات ہے، اس پہ اتنا غور سے پڑھو، دیکھتے رہو، سنتے رہو، اپنی آنکھوں کو کھول کر ان باتوں پہ غور کرو جس کے بعد تمہیں وہاں جا کر افسوس نہ ہو۔ چلو پڑھے محمد والے سلمان نے اس سے پوچھا کہ اور کیا چیز تھی وہاں پہ جو تجھے یہاں آنے کے بعد کام آئی؟ کل 3 باتیں آپ نے سنی تھی، 7 باتیں پوچھی تھی، شاید میں پورے 7 نہیں بتا سکتا۔ سلمان نے 4تھی بات پوچھی کہ یہ بتا کہ تجھے خبر میں آنے کے بعد تجھے کیا فیل ہوا کہ اگر یہ کام میں دنیا میں نہیں کرتا تو یہاں بڑا فائدہ ہوتا۔ سنیں گے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ غیبت، بیک بائٹنگ، یہ وہ عمل ہے کہ جو اگر انسان اسے چھوڑ دے تو کہا کہ سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہاں۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ کوئی ایکسپٹ ہی نہیں کرتا کہ ہم بیک بائٹنگ کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، اگر ہم کسی سے پوچھیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں میں تو کرتے نہیں غیبت۔ غیبت کیا چیز ہے؟ میں غیبت کے ڈیٹیل میں نہیں کر رہا۔ غیبت کے لیے پورا ایک اشرا چاہیے۔ غیبت بھی وہ گناہ ہے کہ جو گناہان کبیرہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جو آپ کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بھی بڑی واس ٹاپک ہے کہ کہاں کہاں کس کس انداز سے غیبت کی جاتی ہے، جس کو ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور آج کا معاشرہ، آج کی سوسائٹی، آج کا سماج 2007 میں کوئی یہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا کہ میں غیبت کرتا ہوں۔ کوئی نہیں مانتا کہ میں کرتا ہوں۔ اور یہ سب سے زیادہ کام کیا پتہ ہے غصب، خواتین میں۔ آپ خوش نہ ہو، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ بامبے کا مجھے پتا نہیں، ہمارے گلف میں ٹیلی فون فری ہے، وہاں لوکل ٹیلی فون چارج نہیں ہوتا، تو آپ کو 12 بجے کے بعد پھر کوئی لائنیں نہیں ملتی، سب لوگ آفیسز میں رہتے ہیں اینڈ دے گیٹ چانس۔ تو وہاں پر یہ عمل زیادہ ہوتا ہے۔ بامبے میں تو سب مومن ہیں ایسے، یہاں تو کہا گیا وہ سب سے بڑا پرابلم آپ کے شہر میں یہ کہ ٹائم نہیں آپ کے پاس، تو کون کرے غیبت؟ لیکن دوستو یہ وہ چیز ہے۔ غیبت کیا ہے؟ میں 2 باتیں بتاتا ہوں غیبت کی۔ غیبت ریالٹی کو پیش کرنے کا نام ہے، حقیقت کو بتانے کا نام غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، یہ تو ہوا واقعہ ہے اسی لیے تو بتا رہے ہیں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ کیوں؟ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ، اس لیے کہ تم اس پروردگار کے ماننے والے ہو جو ستار العیوب ہے۔ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو بیٹا باپ کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ بعض گناہ ہمارے ایسے ہیں، بعض گناہ ہم ایسے گناہ کرتے ہیں، ہر انسان کہ جو اس کو پتا ہے یا اس کے خدا کو پتا ہے۔ باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں معلوم، بیٹے کا گناہ باپ کو نہیں معلوم۔ ہم بعض گناہ ہمارے ایسے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم، ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ جب آپ کو سوسائٹی میں پیش کر رہا ہے تو بڑی عزت کے ساتھ پیش کر رہا ہے، وہ ستار۔ اب بات آئی تو سن لے، ستار العیوب کیا ہے؟ خدا۔ جناب موسیٰ کا زمانہ، جناب موسیٰ کے شاید 2 یا 3 واقعات آئے۔ جناب موسیٰ کا زمانہ خیل پڑا ہوا، ڈراٹ پورا ہر طرف۔ موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کے طور کے پاس آئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو اپنا کرم کر اور بارش کو نازل کر،
اپنی رحمت کو لازم کر. آواز آئی موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا گناہگار ہے, پلیز غور سے سنیں کہ اللہ کتنا ستار اور ہم کیا ہیں. آواز آئی موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا گناہگار ہے جس نے ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت کو روک لیا. جیسے ہی اللہ نے کہا موسیٰ پلٹے اپنی قوم کی طرف, کمیونٹی کی طرف, پلٹ کے کہا بھائی بتاؤ کس نے کون سا گناہ کیا. اب آپ بتائیں, کوئی بتائے گا اپنا گناہ؟ جو سب نے کہا بھائی I'm sorry ہم نے تو نہیں کیا. لیکن جو اصل گناہگار تھا, وہ جو کلپریٹ تھا, اصل گناہگار تھا, پلیز غور سے سنیں, اس نے اپنے دل میں کہا کہ پروردگار میں تیرا گناہگار ہوں, تو میرے گناہ پہ پردہ ڈال دے, لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کر, میں اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرتا ہوں, تیرے کرم کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, تیرے نبی موسیٰ کا واسطہ دیتا ہوں, تو مجھے اس وقت بچا لے, سب کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر. جیسے زبان سے نہیں کہا, دل کی گہرائی سے کہا, دل میں کہا, وہ تو دل کی آواز کو سننے والا ہے. جیسے یہ کہا آسمان پر بادل آئے, بارش ہو گئی. موسیٰ چونکے کہ ابھی کہہ رہا تھا کہ میں نازل نہیں کروں گا, ابھی رحمت نازل ہو گئی. صلوات پڑھے محمد ایک اور پڑھے آواز ایک اور پڑھے چونک کے کہا پروردگار ابھی تو نے کہا تھا عذاب نازل نہیں کروں گا, ابھی کہا تھا رحمت نازل نہیں کروں گا, اب رحمت نازل ہو گئی. رحمت کے بعد موسیٰ گئے سیدھا طور پہ, وہاں سے تو ہاٹ لائن ہے ان کی, فوراً ہاتھوں کو اٹھا دیا, اپنی ہاٹ لائن پہ بات کی اللہ سے, کہا پروردگار مجھے تو بتا دے. اب سنیں دوستو, پورا میسیج ہے, پورا میسیج ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے موسیٰ نے کہا پروردگار تو مجھے تو بتا دے کہ وہ کون سا گناہگار تھا, اس کا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے رحمت کو روکا. آواز آئی موسیٰ میں نہیں بتاتا, کہا پلیز بتا دے. آواز آئی موسیٰ وہ میرا بندہ تھا. کیا کہوں دوستوں, کیا کہوں, بیدار ہو کے سنیں. کہا میرا بندہ تھا, اس نے گناہ کیا تھا, مجھ سے معافی مانگی, میں نے معاف کیا, میں تمہیں بھی نہیں بتاتا. دیکھا. اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم تو چانس دیکھتے ہیں کہ کہیں موقع مل جائے, کسی کی بات کا آگے بڑھا دیں. ہم کو تو موقع چاہیے, موقع بھی کوئی چیز نہیں بھی ہے تو آگے بڑھا رہے ہیں. کیوں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں اس کی اس بات کو پھیلا کر اس کے مقام کو, اس کے سٹیٹس کو کم کریں گے. دوستو تم کیا عزت دینے والا وہ ہے, تم کیا کسی کے مقام کو کم کرو گے؟ تو یہ وہ گناہ جو سب سے زیادہ اگر کوئی انسان نہ کرتا. اب سنیں, علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, علامہ مجلسی کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھا. علامہ لکھتے ہیں, عجیب واقعہ ہے, اصفہان کا واقعہ ہے. 18 یا 19 سال کی لڑکی تھی, اس کا انتقال ہوتا ہے. بھائی بہن جتنے تھے سب بہت رونے لگے, ماں باپ. پھر اس کی میت اٹھی اور اس کو سپرد خاک دفن کیا. جیسے ہی دفن کیا, دفن کر کے گھر واپس آئے تو جو اس کا بھائی تھا, بڑا بھائی تھا, جس نے اپنی بہن کی میت کو خبر میں اتارا تھا, اس کو یہ فیل ہوا, پرانا زمانہ ہے, اس زمانے میں بینکس نہیں تھے, تو لوگ جواہرات یعنی ڈائمنڈز کی شکل میں اپنے پیسے کو سیو کرتے تھے اور تھیلی ایک رکھ کر اپنے کمر پہ باندھا کرتے.
تو صبح اس نے یہ فیل کیا کہ جو ڈائمنڈز کی جو تھیلی تھی، جو پیسہ تھا اس کے پاس، وہ شاید خبر میں گر گئی. اب خبر تو بند ہوگی، اب نکالے کون، کھولے کون؟ اس کو یہ ڈاؤٹ پا کہ وہیں ہے، یہ تو میں اترا تھا شاید وہیں گری. اب گھر میں اس نے تمام تلاشی دی، نہیں ملی. اب وہ علامہ کہتے ہیں کہ وہ شخص آتا ہے اور آ کر ان سے پوچھتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سرانے سے ہٹا کر دیکھ لو، اگر وہاں ہے تو اسے لے لینا. یہ کہتا ہے کہ رات کے حصے، اچھا پرانا زمانہ ہے، لوگ گھبراتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے جیسے آج ہم ڈرتے نا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تو معاشرہ اتنا خراب ہو گیا موت کے بارے میں، اگر وینسڈے کسی کی موت ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ 4 جائیں گے. بامبے میں نہیں، کویت کی بات کر رہا ہوں. دوستو، ملک الموت کوئی فری بیٹھا ہوا نہیں ہے وہاں پہ کہ جس کو چاہے بستی میں آئے تو سب کو لے لے. بھائی جب تک اس کو بھی پرمیشن نہیں ہوتا، آرڈر نہیں ہوتا، کسی کے پاس نہیں جاتا، آگے ہلو ہائی بھی نہیں کرتا. وہ بیزی ہے بھائی. ایسا نہیں ہے کہ آئے جس کو چاہے اٹھا کے لے کے چلا جائے. یہ تو ہمارا معاشرہ ہے. پیر کو موت ہو جائے تو وینسڈے کے دن مزید نہیں کرتے زیارت کی، کہتے کہ نہیں بھائی 4 اور ہو جائیں گی. 4 یا 8 ہوتی نہیں ہے کچھ، یہ ہمارا وہم ہے. دوبارہ وہ تو رات میں ڈرا نہیں چلا گیا. اب سنیں، اس نے خبر کو کھولا. کہتا ہے کہ میں نے جو پہلا حصہ کھولا خبر کا سرانے سے تو ایک آگ کا شعلہ باہر نکلا. پہلی رات آگ کا شعلہ باہر، شعلے کا اتنا پریشر تھا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹتا ہے، خبر کو ویسے ہی بند کرتا ہے، گھر آتا ہے. گھر آ کے رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، میری بہن کا سن کیا تھا، ایج ہی کیا تھی، 18-19 سال. ایسا کون سا گناہ تھا اس کا کہ جس کی وجہ سے اتنا عذاب کہ پہلی رات میں عذاب شروع ہو گیا. اب یہ وہ تو بھول گیا سب. اب اس فکر میں پڑا رہا کہ اب میں کروں کیا، کون سا ہے، میں کیسے پتا چلاؤں اور کیسے معلوم کروں جس کے بعد میں اس کے اس گناہ کا کفارہ دوں. اب یہ روتا ہے، فریاد کرتا ہے. ہمارے پاس دعائیں ہیں. اب میں دعائیں تو پوری آج نہیں دے سکتا آپ کو کہ ملاقات کرنے کے لیے دعائیں ہمارے پاس. اچھا، دعا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب تک حکم پروردگار نہیں ہوتا کوئی آ نہیں سکتا. کوئی یہ نہیں ہے کہ گرانٹیڈ ہے کہ جائیں آپ دعا پڑھیں آپ کو خواب میں آ جائیں گے. نو، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، معصومین کا اذن نہیں ہوتا، کوئی مرنے والا کسی کے خواب میں نہیں آتا. نہ روح ادھر ادھر گھومتی ہے. میں نے پہلی مجلس میں کہہ دیا. دوبارہ اب یہ دعائیں مانگتا رہا، فریاد کرتا رہا پروردگار سے کہ اتنا رحم کر کہ مجھے میری بہن سے پتا چل جائے کہ اس کا کون سا گناہ تھا. سنیں گے آپ، 1 مہینے کے بعد بہن خواب میں آتی ہے تو پہلا سوال بھائی کرتا ہے کہ یہ بتا تیرا گناہ کون سا تھا جس کی وجہ سے تجھ پر اتنا سخت عذاب پہلی رات میں آیا. سنیں گے اس نے کیا کہا. اس نے یہ کہا کہ بھائی میرے اعمال تو سب صحیح ہو گئے، لیکن ایک گناہ میں پھنس گئی، اور وہ غیبت کا گناہ تھا، بیک بائٹنگ، کہ جس کی وجہ سے مجھ پر سخت عذاب آیا. تو کہا کہ میرا عالم یہ تھا کہ میں ادھر کی بات ادھر کرتی، کسی کی بات آگے بڑھاتی. دوستو، یہ وہ عظیم گناہ ہے کہ جس کی اب یہی بات ہے کہ ہم اسے ایکسپٹ کریں. زبان کو کنٹرول میں رکھو اپنی. یہ مت سمجھو کہ کسی سوسائٹی میں بیٹھ کر، اور پرابلم یہ ہے کہ مسجدوں میں امام بارگاہوں میں بیٹھ کر کرنے لگے. اب تو آپ تو کرتے ہی نہیں، میں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں. لیکن کسی بھی روایت کو دیکھو تو اپنے آپ کو چیک کرو کہ شاید اس میں تو نہیں ہو. تو یہ وہ پہلی رات کا 5واں گناہ ہے کہ اگر اس سے ہم نہیں بچتے تو پھر ہم کو وہاں پر گزرنا ہے. اب تک جو کیا وہ اللہ سے معافی مانگ لو. اب یہ عہد کرو آج سے کہ میں کسی کی بات نہیں کہوں گا. کہیں کیا لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر یہ ذکر مت کرو کہ اس نے یہ کیا اور سب سے زیادہ ٹارگٹ مولوی بنتا ہے. نہیں، مولوی کی بات اگر کوئی مل جائے تو ہم کو تو خوشی ہوتی ہے معاشرے میں آگے بڑھانے کی. دوستو، اسی لیے تو آپ کے لیے کہا گیا، کیا کہا گیا آپ کے لیے کہ جب محفل میں ہم بیٹھتے ہیں نا
ہم دوسروں کی بات کرنے سے بہتر ہم کو حکم کیا دیا گیا کہ اپنی محفلوں کو ذکر علی سے زینت دو. کیوں دو؟ اگر تم ذکر علی کرتے رہو گے تو ان تمام گناہوں سے محفوظ رہو. تو بہتر یہ ہے کہ معصومین کا ذکر کرو, بہتر یہ ہے تمہارے امام کا ذکر کرو, دوسروں کا ذکر کرنے سے بہتر. سب آپ پڑھیں محمد آج کچھ زیادہ پریپئر ہو کے آئے ہیں, اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ آخری مجلس میں بتاؤں گا. اتنی خاموشی ہے کہ ذہن بھی برابر نہیں چل رہا. چلو آپ پڑھیں محمد بیک بائٹنگ کا, اس کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے اس سے. اور پھر سلمان نے پوچھا یہ بتا دے کون سی چیز تجھے فائدہ پہنچائی. اس نے عجیب بات کی. اس نے کہا کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے دین کو فائدہ ہو اور اس کے بندوں کو فائدہ ہو. اب یہ کام بڑا اہم کام ہے کہ دین کو فائدہ ہو اور اس کے بندوں کو فائدہ ہو. دین کو فائدہ کیسے ہو؟ اب میں آپ کو ایک روایت پڑھتا ہوں, یہی جناب موسیٰ کی روایت ہے, پلیز غور سے سنیں. موسیٰ دور پہ جا رہے ہیں, اور اچھا آپ کو پتا ہے کہ طور جو پہاڑ ہے نا ایجپٹ میں, اس کے 4 راستے تھے, 5 راستے تھے, 6 راستے تھے. موسیٰ کبھی ادھر سے جاتے, کبھی ادھر سے جاتے, کبھی ادھر سے جاتے. اور جب جا رہے تھے تو موسیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے لیٹا ہوا ہے زمین میں, اور اس کا عالم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں بالکل طاقت نہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا پیرالائسس سے اٹیک ہو گیا, اپائج ہو گیا, اور سیدھا لیٹا ہوا ہے, کوئی حرکت ہی نہیں ہے جسم میں. موسیٰ نبی ہے, آپ اور ہم تو نہیں ہے کہ دیکھ کے آگے بڑھ جائیں. کوئی مومن پریشان ہے تو ہم تو آگے بڑھ جاتے ہیں, کون لگا لے, ٹائم کس کے پاس ہے, وہ تو نبی ہے. کسی غریب کو دیکھ کے رک گیا, غریب کو دیکھ کے ہم نہیں رکتے, ہمارے پاس تو پیسہ ہے, پیسے والے رکتے. جتنے پیسے والے ان کا ایک مزاج ہوتا ہے, پھر پیسے کا مزاج, روپیے کا نہیں, دینار کی بات کر رہا ہوں. دینار کا مزاج ہے بھائی, ڈالرز کسی کے پاس ہے, ان کا ایک نیچر, ان کا نیچر ہی بدل جاتا. $1,000,000 ہے تو کسی غریب کو دیکھے گا, ٹائم کہاں ہے. یہ تو نبی موسیٰ تھے کہ رک گئے, رک کے پوچھا خیر سب ٹھیک ہے, کون ہو تم؟ اس نے کہا نبی خدا میں ایک اللہ کا بندہ ہوں. پلیز غور سے سنیں, میں ایک اللہ کا بندہ ہوں. اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کی اور اس کے دین کی خدمت کرے. پوچھا کہ میں کہا میں ایک اللہ کا بندہ ہوں, تو کہا کس نے کی تیری یہ حالت؟ تو کہا کسی نے نہیں. صلوات پڑھے محمد ایک اور پڑھے بابا. کہا کہ کس نے کی یہ حالت؟ اس نے کہا کسی نے نہیں کی. تو کہا پھر یہ تیری حالت کیا ہو گئی؟ تو اس نے کہا میں نے اس نے کہا کہ میں نے اتنی کثرت سے اتنی عبادت کی اللہ کی کہ اب میرے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہی ختم ہو گئی اور میں اس طرح پڑا ہوا. تو موسیٰ نے پوچھا پھر جب تو پڑا ہوا ہے تو تیرے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ صبح میں اور شام میں پرندے کو, ایک برڈ کو بھیجتا ہے, وہ آتا ہے میرے سینے پہ بیٹھتا ہے اور ایک انار لاتا ہے. انار سمجھ رہے ہیں آپ؟ انار لاتا ہے, اسے کھولتا ہے اپنی چونچ سے, ایک ایک دانہ میرے منہ میں ڈالتا ہے, اور ڈال کر جب مجھے کھلا لیتا ہے تو پھر اڑ کے چلا جاتا ہے. اور یہ صبح میں بھی آتا ہے اور شام میں بھی آتا ہے. موسیٰ نے کہا بے شک تو نے جب اللہ کی اتنی عبادت کی ہے تو اللہ کا کرم تو تجھے ہونا چاہیے. اس نے پوچھا کہ نبی خدا جا کہاں رہے؟ تو کہا میں دور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے. اس نے کہا ذرا پلیز اللہ سے میرا سلام بھی کہہ دینا. اب پوچھنا کہ جنت میں مجھے کہاں محل دے گا, کہاں دے گا مجھے پیلس, کتنا بڑا پیلس دے گا؟ موسیٰ نے کہا نو پرابلم, میں پوچھ لیتا ہوں. موسیٰ پہنچے دور پہ, اللہ سے گفتگو ہوئی. گفتگو کے بعد واپس آنے لگے تو پروردگار کی آواز آئی موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ کہا تھا.
دوستو تم جو دل میں سوچتے ہو وہ سنتا ہے. یہ مسئلہ ہے, یہ میسج ہے. یہ مت سمجھو کہ جو چاہے سوچ لو. آپ دیکھیں کہ نبی کو رو کے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ میرے بندے نے تم کو کوئی میسج دیا ہے. فوراً موسیٰ رکے, ہم سوری پروردگار, اور کہا کہ تو جانتا ہے, بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا پوچھا. تو آواز آئی, موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. موسیٰ چونکے, اتنا عبادت گزارا جنت میں نہ جائے. موسیٰ نے کہا پروردگار تو عادل ہے, تیرا اتنا عبادت, اب سنو دوستو, اتنا عبادت گزارے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا. آواز آئی, موسیٰ اسی لیے نہیں جائے گا, اس نے بے شک میری عبادت کی, لیکن روزانہ ایک پرندہ, ایک برڈ اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کو اپنی چونچ سے ایک ایک دانہ کھلاتا ہے. اس سے جا کر یہ پوچھو کہ کبھی اس نے پلٹ کے کہا کہ بھائی تو بھی کچھ کھا لے. پلیز بیدار ہو جائے, تو بھی کچھ کھا لے. عزیزو, اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ ہم بڑی عبادت گزار ہیں, ہم تو جنت ہمارے لیے گرانٹیڈ ہے. نو, اگر یہ سمجھ رہے تو گرانٹیڈ ہے تو گرانٹیڈ نہیں ہے. عبادت بے شک صبح شام سجدے کرو, لیکن اس کے بندوں کے لیے بھی تو کچھ کرو. موسیٰ سے اللہ نے کہا یہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. اب موسیٰ چلے وہاں سے. اب پلیز غور سے سنیں, جب چلے تو موسیٰ کے پیروں کی آہٹ وہ لیٹا ہوا اللہ کا بندہ محسوس کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ موسیٰ کا پوزیشن کیا ہے. وہاں لیٹ کر وہ امید میں ہے کہ جنت میں کہاں جائے گا, اور اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں جائے گا. اب موسیٰ یہاں ڈپلومیسی سے کام نہیں لے سکے. آپ اور ہم ہوتے تو ڈپلومیسی کرتے کہ بھائی یہ ہوا آگے بڑھ جاؤ. یہ تو نبی ہے, عصمت ہے. پہنچے اس کے پاس, اس نے پہلے سوال کیا, موسیٰ خدا سے ملاقات ہو گئی, بات چیت ہو گئی. موسیٰ نے کہا ہاں ہو گئی. کہا یہ بتا پروردگار نے کیا کہا میرے لیے, مجھے جنت میں کہاں ملے گا محل. اب موسیٰ جواب کیا دے. رک کے کہا کہ تجھے جنت میں کوئی حصہ نہیں, تو جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے کہا کہ تو جہنم میں جائے گا. وہ رونے لگا. رو کے کہا کیوں جاؤں گا, ریزن کیا ہے. موسیٰ نے ریزن بتایا. جیسے ریزن بتایا, اس نے کہا کہ موسیٰ بے شک یہ میری غلطی ہے, مجھے کرنا چاہیے تھا, میں نے نہیں کیا. اب موسیٰ آپ سے ایک ریکویسٹ اور ہے کہ پلیز پھر چلے جائیں دور پہ, جا کے میرے اللہ سے بات کریں. بات کر کے اللہ سے یہ کہیں کہ پروردگار یہ تیرا بندہ کہہ رہا ہے کہ جب تو مجھے جہنم میں بھیج ہی رہا ہے تو مجھے اتنا بڑا کر کے بھیج کہ جہنم میں سوائے میرے اور کوئی تیری مخلوق آئے ہی نہیں. یہ کہا. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے بتا دیتا ہوں. موسیٰ چلے پھر دور پہ, جا کے کہا پروردگارا تیرا یہ گناہگار بندہ جو جہنم میں جانے والا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ تو اسے اتنا بڑا کر دے کہ کوئی تیری دوسری مخلوق نہ آئے, وہی رہے. اب دوستو یہ کیسے ممکن تھا کہ تم بندوں کا خیال رکھو اور اللہ خاموش بیٹھ جائے. آواز آئی موسیٰ اب جا کر میرے اس بندے کو بشارت دو جو اس نے میرے دوسرے بندوں کا خیال کیا, تم نے اس کے گناہوں کو معاف کیا. آپ نے دیکھا کیا صرف زبان سے کہا, عمل نہیں ہوا. وہ اتنا کریم ہے, نیت تو کرو, کہو تو کچھ زبان سے کہنا بھی بڑی بات ہے دوستو. ہماری زبان پہ بھی کسی کا مہر لگا کہ ہم بولتے نہیں, ہم سمجھ رہے ہم بڑے آدمی ہو گئے. زبان سے تو استغفار کرو, زبان سے تو ایکسپٹ کرو اپنے گناہ کو. جب یہ کہا تو اللہ نے کہا کہ مجھے جنت میں بھیجو. آپ نے دیکھا کہ دوسروں کا خیال کتنا ہے. اور آج شب جمعہ ہے, یہ شب جمعہ جو ہے نا یہ دعاؤں کی رات ہے. اور کس کی رات ہے؟ مردوں کی رات ہے.
تھرسڈے نائٹ یہ مت سمجھو کہ تمہاری رات ہے. نو, یہ تمہاری رات نہیں ہے, تمہاری دعاؤں کی رات ہے. اور جتنے تمہارے مرحومین ہیں نا, مردے ہیں جو قبرستانوں میں لیٹے ہوئے, ان کی رات ہے. آپ کے پاس تو ویکنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس ویکنڈ ہوتا ہے گلف میں. تھرسڈے نائٹ تمام مرحومین کی رات ہے کہ دوسروں کا خیال رکھو. اسی تھرسڈے نائٹ کی ایک روایت پڑھتا ہوں, اس کے بعد دونوں کو کنکلوڈ کروں گا. اللہ کا رسول مسجد نبوی میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ, مسجد میں مغرب کی نماز عشاء کی نماز پڑھا کر پرانا زمانہ لوگ جلدی چلے جاتے تھے. کل صبح جب آئی جمعے کی, لوگ پہنچے مسجد میں تو دیکھا کہ اللہ کا رسول محراب میں بیٹھ کے رو رہا ہے. اور کیسے رو رہا ہے؟ آنسوؤں سے رو رہا ہے. لوگ گھبرا گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ کل رات میں تو آپ بالکل نارمل تھے, رات میں ایسا کون سا واقعہ ہو گیا کہ آپ رونے لگے؟ رسول کا جواب سنیں گے کیا کہا؟ رسول نے کہا تمہارے مرحومین نے مجھے رلا دیا, تمہارے مرحومین نے مجھے رلا دیا. تو مدینے کے مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے مرنے والوں نے آپ کو کیسے رلایا؟ کہا تمہارے باپ نے, تمہاری ماں نے, تمہاری بہن نے, تمہارے بھائی نے, تمہارے فلاں رشتے دار نے مجھے رلایا. لوگوں نے کہا آپ کو کیسے رلا دیا؟ کہ کہا تم تو بستر پہ آرام سے سو رہے تھے. آدھی رات کے بعد پروردگار شب جمعہ مرحومین کو اجازت دیتا ہے کہ جاؤ 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 اپنے رشتے داروں کے پاس اور کچھ مانگ کے لے کر آؤ. تو اللہ کا رسول کہتا ہے, یہ روایت ہمارے اہل سنت کے پاس بھی ہے, روایت اللہ کا رسول کہتا ہے کہ یہ عالم تھا کہ تم تو رات میں سو رہے تھے, تمہارے دروازے پہ تمہارا باپ بھیک مانگ رہا تھا, تمہاری ماں ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہی تھی کہ بیٹا آج تو آرام کر رہا ہے, کل ہم بھی اسی طرح آرام کرتے تھے, کچھ اللہ کے نام پہ دے دے کہ ہمارے عذاب میں کمی ہو جائے. معصوم کا جملہ ہے کہ ایک لقمہ, لقمہ کسے کہتے ہیں؟ نوالا, جو روٹی کا ٹکڑا. معصوم کہتے ہیں کہ روٹی کا ٹکڑا اگر کسی جانور کے سامنے بھی تم شب جمعہ ڈالو گے اور دعا کرو گے کہ پروردگارا اس کا ثواب میرے فلاں 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 کو دے, تو اللہ اس کے عذاب کو ختم کر دے. Don't forget this Thursday night دوستو, یہ جو جمعرات کی رات آتی ہے نا, مغرب سے لے کے صبح فجر تک, یہ وہ رحمت کی رات ہے کہ تمام مرحومین ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے کٹنز پڑے ہوئے ہیں. یہ پردے ہٹیں گے تو تھرسڈے نائٹ قبرستانوں میں جا کر دیکھو, یہ مت سمجھو کہ قبرستان اندھیرا پڑا ہوا ہے, وہاں تاریکی ہے, وہاں کوئی روشنی نہیں ہے. نو, وہاں روشنی بھی ہے, وہاں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. تھرسڈے نائٹ یہ عالم ہوتا ہے کہ ہر مردہ پکا کے اپنے رشتے دار کو کہتا ہے, اور وہاں پہ ڈسٹینسز ختم ہو جاتے. اگر کوئی کیلیفورنیا میں, نیو یارک میں یا کوئی دوسرے حصے میں ہے, آپ بامبے میں ہیں, تو آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کے باپ نیو یارک میں دفن ہے, آپ بامبے میں, سو واٹ کیسا پہنچائیں گے. نو, یہاں پر بیٹھ کر آج کی رات صدقہ دو یا کچھ روٹی دے, یا کوئی غریب کو کچھ دے, آج کچھ نہ کچھ لوگوں کو خیرات کرے, یہ دعا کریں کہ پروردگارا آج شب جمعہ ہمارے تمام مرحومین کو معاف کر. تو معصوم کہتا ہے کہ تمہارا ایک جملہ ان کو گناہوں کو معاف کر دے گا, ایک جملہ. لیکن don't forget your marhumeens. At least Thursday night تو یاد کرو. جمعرات کی رات رحمت کی رات ہے. اسی جمعرات کی رات 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام بلند پنجے تنی سلوات ایک اور پڑھنے بابا سے پانچویں امام کا زمانہ ہے. راوی کہتا ہے کہ میں شام سے آ رہا تھا, سیریا سے مدینہ جا رہا تھا. پرانا زمانہ, پرانے زمانے میں جب سفر کرتے تھے لوگ تو کارونز کے ساتھ جاتے تھے, اکیلے ٹریول نہیں کرتے تھے. تو راستے میں جب آ رہا تھا تو مغرب بالکل قریب تھی, تھرسڈے نائٹ تھی, مغرب بالکل قریب تھی. اور جس راستے سے وہ گزر رہا تھا وہاں سے بستی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی, اور اسی راستے پر ایک قبرستان تھا. اس نے کہا کہ اب بستی میں کہاں جاؤں, آج جمعرات کی رات ہے, چلو قبرستان میں سو جاتے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ ڈرتے نہیں تھے آج جیسے ڈرتے تھے. اگر قبرستان سامنے آئے تو وہ راستہ ہی بدل دیتے کہ جائیں نہیں نزدیک سے, کہ کوئی دیکھ لے تو بلا لے گا. دوستوں کوئی بلاتا نہیں. میں 5 دن رہا, مجھے اتنے سوالات آ گئے
یہی کہ ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، کون کون آتا ہے قبرستان میں اور کون سی روح جاتی ہے. میری ٹاپک نہیں ہے، پھر کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا کہ قبرستان میں کیا ہوتا ہے. گھبرائے نہیں، جائیں جائیں جائیں. وہ اجابت دعا کا مقام ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. باپ کی خبر پہ میں کنکلوڈ کروں گا تو بتاؤں گا کہ باپ کی ماں کی خبر پہ دعائیں کیسے قبول، علماء کی خبر پہ دعائیں کیسے قبول. Do something for Islam دوستو. اگنورنٹ بن کر دنیا میں زندہ مت رہو. شیعہ ہمیشہ ایک لائن کو ڈیوائڈ کرے، لائن کو ڈیوائڈ کرے. دوسرے اور ہیں، ہم اور ہیں. ہم عام مسلمانوں کی طرح زندگی نہ گزارے. عام مسلمان تو گزار رہے ہیں زندگی. نو، ہماری زندگی میں ریولوشنری شیعہ ہو، شیعت ایسی نہ ہو. اب بات آئی تو سن لیں. ابو ذر الغفاری کی شیعت تھی، جو ساؤتھ لیبنان کی جو شیعت ہے نا، یہ ابو ذر کا صدقہ ہے. ابو ذر کو تیسرے خلیفہ نے مدینے سے نکالا تھا، شام بھیجا تھا. کیوں بھیجا تھا؟ ظالم کے خلاف آواز بلند کی تھی، ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی. اور شام سے اس نے وہاں بھیج دیا، لیبنان میں، ساؤتھ لیبنان میں بھیجا. آج جتنی جنوبی لیبنان کی شیعت ہے وہ ابو ذر کا صدقہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ وہ بڑی بڑی حکومتوں سے نہیں ڈرتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی بڑی حکومتوں نے گھٹنوں کو ٹکوایا، 34 دن لڑ کے. کیا کہہ رہا ہوں دوستو؟ حکومت کو بڑے ایسی حکومت کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، ان کو پتا نہیں کہ ان کے دل میں کس کی محبت ہے. 34 دن رہ کر شکست دے کے بتایا کہ ہم بڑی طاقتوں سے نہیں ڈرتے. یہ وہ ابو ذر ہے، اس کی شیعت ہے. خوف کھا کے زندگی مت گزارو. ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے. بہرحال وہ گیا قبرستان میں، اس نے کہا لیٹس سلیپ ہیئر. ڈرتا نہیں تھا نا، اس نے عبادت کی جو عبادت کرنا تھا رات میں، سو گیا. جب سویا، نفس پاک تھا، صاحب تقویٰ تھا، اس کے سامنے سے معصوم کو حجابات ہٹانا تھا. اب وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ پورا قبرستان کی خبریں کھلی ہوئی ہیں اور ہر صاحب خبر کفن کو لپیٹا ہوا. اچھا، یہاں میں بات روک کے ایک بات کہوں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا کہ مومن کی 2 موتیں ہوں گی. جو کہا تھا وہ صحیح کہا کہ ہم ایک ہی مرنا نہیں چاہتے، آپ 2 دفعہ مروا رہے ہیں. بمبے کے مومنین تھے، کہا ہم تو مرنا ہی نہیں چاہتے. تو میں نے کہا آپ کو مرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ میں تو زندگی کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مرنا ہے. 2 موتیں، دو. ہر مومن کو، مومن اگر ہو، ہمارے پاس نس ہے معصوم کی، نس ہے نس. کل آپ جمعہ ہے، دعا ندبہ پڑھیں گے. ندبہ کے بعد دعا عہد اگر پڑھتے ہیں، دعا عہد پڑھیں گے تو دعا عہد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم مر بھی گئے اور آپ کا ظہور ہوا تو کفن کو لپیٹ کر اٹھیں گے، نہیں کہتے. دعا عہد کے جملے کہ مولا آپ کا ظہور ہوگا تو ہم کفن کو اپنے جسم پہ لپیٹ کر نیزے کو لے کے خبر میں سے لبیک کہہ کر اٹھیں گے. تو ہر مومن کو دم ہوتے ہیں، اس لیے کہ ظہور امام کے بعد سلمان واپس آنے والا ہے. جتنے لوگوں نے دعا عہد پڑھی ہے، جتنے لوگوں نے یہ تمنا کی ہے کہ کاش ہم اپنے امام کا، میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ امام زمانہ کی جب ٹاپک میں بات کروں گا تو بتاؤں گا. بات بیچ میں آ گئی تو بتا رہا ہوں کہ ہر وہ چاہنے والا مومن پر لازم ہے، واجب نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ لازم ہے کہ آپ کی تمنا، آپ کی آرزو، آپ کی وش، آپ کی خواہش یہ ہونا چاہیے کہ مولا آپ ظہور کرے تو ہم آپ کی مدد کریں. ورنہ یہ اجل اللہ تعالیٰ فرجو جو کہہ رہے ہو، یہ پیر پہ الجل جو جمعے کو مارتے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ہی کہہ رہے ہو؟ نو، آپ کے دل کی خواہش ہو، دل کی آرزو ہو کہ ہم امام زمانہ کا ظہور ہو تب جا کے مدد کریں. تو مدد کیسے ہو؟ زندگی میں مدد ہو. اگر زندہ رہے مر گئے تو خبر سے جاؤ اور جا کر امام کی مدد کرو. ہر مومن کو 2 موتیں.
मोमिन हो तो मौत होगी, वरना दुआ है क्या पढ़ रहे हो? इसने कहा कि मैंने देखा कि पूरा खबरस्तान के साहिब खबर बाहर है और कफन को लपेटे हुए एक जगह जाते। इस वाक़े को शेख अब्बास खुमी जो मफातिहुल जिना के राइटर है, उन्होंने इस वाक़े को लिखा। पाकिस्तान से किताब छपी है, फारसी की किताब है, उर्दू में तर्जुमा हुआ। मौत के बाद क्या होगा उसमें शेख इस वाक़े को लिखा। राइटर का मैंने नाम लिया, शेख अब्बास खुमी जो मफातिहुल जिना के राइटर है, उन्होंने इसके बाद को लिखा। कहते हैं कि वो साहिब खबर, हर साहिब खबर कफन का लपेटा हुआ एक जगह जाता है, कुछ फ्लावर्स पड़े हुए हैं, एक फ्लावर को उठाता है, फूल को कफन में रखता है, खुश होता है, वापस खबर में आता है बड़े खुशी के साथ। ये जो ख्वाब देख रहा था, 5 इमाम का ज़माना है, ख्वाब देख रहा था, उसने उन लोगों से पूछा, उन लोगों ने इसकी तरफ देखा, आगे बढ़ गए। अब ये परेशान कि हो क्या रहा है, इसी तरह ये आगे बढ़ा, देखा कि एक खबर के पास, प्लीज गौर से सुनिए, एक खबर के पास एक शख्स है जो खड़ा हुआ है और वो जाकर फूलों को तलाश नहीं करता, वो जाके फूलों को नहीं ढूंढता, बल्कि खबर के पास हाथ मांग के खड़े रहेगा, सबका ये मंजर देख रहा। ये उसके पास पहुंच के कहा, भाई ये क्या हो रहा है, ये मंजर क्या है, ये माजरा क्या है? उसने कहा कि तुझे पता नहीं है जुमेरात की रात है, जितने आइसा ने, रिश्तेदारों ने तोहफे भेजे, वो अल्लाह इन फूलों की रहमत की शक्ल में यहाँ भेजता है और ये अपने अपने हिस्से को लेके आते हैं, इनका अजाब कम हो जाता है। और जिनके पास नहीं है, जिनके रिश्तेदारों ने भुला दिया, वो मायूस होकर वापस चले जाते हैं कि आज भी नहीं याद किया किसी ने। तो ये कहकर इसने पलट के पूछा कि फिर आप जाके तलाश नहीं कर रहे, क्यों? आपको फूलों की जरूरत नहीं? तो उस साहिब खबर ने कहा, मेरी खबर में तो दे, मुझे क्या जरूरत है? ये कहता है, अब जो मैंने इसकी खबर में देखा तो खबर फूलों से भरी हुई। इसने पूछा, आपके पास इतने कैसे आए? तो उसने कहा, जा मेरे बेटे से पूछ। ये कहता है ख्वाब से बेदार होता है, जब ख्वाब से बेदार हुआ ये परेशान हुआ कि ये मैंने क्या ख्वाब देखा। सुबह का इंतजार करता है, नमाज फजर पढ़ता है, नमाज फजर पढ़ते जो एड्रेस उस कॉन्टैक्ट दिया था उस बस्ती में जाता है, उस घर पे जाता है, नॉक करता है। जब नॉक करता है तो अंदर से एक जवान बाहर निकलता है। ये पूछते, सलाम करके पूछता है कि क्या आपके वालिद जिंदा है? तो कहता है कि नहीं, मेरे वालिद तो नहीं है। तो कहा कहाँ है? तो कहा वो मर गए। तो कहा कहाँ दफन है? तो कहा फलां कब्रिस्तान में दफन है। तो कहा उस कब्रिस्तान में कहाँ पे दफन है? तो वो एक बताता है पॉइंट के वहां पे दफन है। तो अब ये कहता है कि कल रात में मैंने ये ख्वाब देखा और आपके बाप ने ये कहा कि मेरे बेटे से पूछ। अब आप ये बताइए कि बाप का कौन सा ऐसा अमल था कि जिसको इतना अजर मिला वहां पर? तो बेटे ने कहा, ओ मेरे बाप को इतना फायदा हुआ, उसका इतना अजर हुआ। जिसने पूछा, किया क्या तेरे बाप ने? जिसने कहा कि हम ताजिर लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हम बिजनेसमैन हैं। कहता है कि इस इलाके में जो बस्ती थी, जो बाजार था, बाजार का जो नुक्कड़ था, जो राउंड अबाउट था, वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा घर था। हम ये चाह रहे थे कि उस घर को कारोबार में ले लें, वहाँ पे से कारोबार करें, इसलिए कि बहुत बड़ा स्पॉट था। जैसे आजकल बड़े बड़े स्पॉट्स हैं, बैंड्रा के और पता नहीं कहाँ यहाँ पे जो बड़े इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं कि जहाँ की ज़मीन कहें कि सोने से ज़्यादा महंगी है, तो वो स्पॉट था। और हम लोग, बेटा कहता है, हम लोग ये चाह रहे थे कि वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन बाप ने ये कहा नहीं, मैं इसको मस्जिद और अज़ाखाना बनाऊंगा और मैं ये नहीं करूंगा। बाप ने ये इसरार किया, वो मस्जिद बनी और अज़ाखाना बना। तो उसके बाद कुछ दिनों पर बाप मर गया। बेटा कहता, अच्छा मेरे बाप को इतना फायदा हुआ, आपने सुना और खामोश बैठ गए। आपने देखा कि मस्जिद या अज़ाखाने को बनाने में फायदा किसका है? ये मत करो, तुम एक ईंट भी लगाओगे, ईंट, एक ब्रिक, तो अल्लाह का रसूल कहता है कि अल्लाह जन्नत में महल अता करेगा। दोस्तों, जो भी है जिंदगी में दो, ये नहीं कि मरने के बाद पूरा लिख दिया ब्लैंक चेक के $1 मिलियन फुला अज़ाखाने को दे दो, फुला मस्जिद को दे दो, इस अज़ाखाने को दे दो, कोई और अज़ाखाने को दो, जो भी दो जिंदगी में दो। अगर जिंदगी में नहीं देते तो कोई फायदा नहीं है। 2 दिन पहले की मेरी हदीस मुझे याद करे,
ایک کھجور کے ٹکڑے کو اٹھا کے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تیرا باپ اگر زندگی میں اتنا دیتا تو اتنا اجر ملتا جو اب دے رہا. جو بھی دینا ہے زندگی میں دو. شکر کرو کہ تم کو پاس اتنی بڑی مسجد یہاں پر بنی ہوئی ہے. اب اس میں اتنا فائنینشلی اتنا اس کو سپورٹ کرو یہاں کی انتظامیہ کو کہ یہاں کی انتظامیہ بہترین سے بہترین عزا خانہ اور مسجد بنا کے آپ کو تحفہ دے دے. یہاں پہ بھی دو, ہر جگہ دو. ساکیناکے میں ایک مسجد ہے نا, وہاں کے مولانا موجود ہیں, ان کو بھی ضرورت ہے. جتنا ہو سکے دو. $100,000 کے بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والوں, یہ مت سمجھو کہ تمہارا $100,000 کا مکان ہے یہی تمہیں کام آئے گا. یہ کام نہیں آئے گا اگر تم وہاں پہ اس مسجد میں, جتنے مسجد ہیں دنیا میں, کسی مسجد کو پروپوگیٹ نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت عزاخانوں کو ضرورت ہے اس عزاخانے میں, اس مسجد میں خاموشی سے جا کر جتنی مدد کر سکے مدد کرو. جیسا ساکیناکے میں ان کو ضرورت ہے, آپ سے خواہش ہے کہ آپ جائیں, جا کر ان کو بھی مدد کریں, اس عزاخانے کو مدد کریں. دنیا کے جس حصے میں جہاں جا کے مدد کر سکتے کرو. شکر کرو کہ تمہیں توفیق مل رہی ہے. میں کسی کو پروپوگیٹ نہیں کر رہا ہوں, but I'm telling you کہ سب سے زیادہ فائدہ پہلی رات کو اگر ملنا ہے تو خبر میں ملنا ہے ان چیزوں کے لیے کہ جو اس کے لیے تم نے کیا. فکر ہی نہیں ہے, ہم سمجھیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کیا دیں. دوستو اگر کہیں آپ کے سامنے کوئی پروجیکٹ آئے تو خود آگے بڑھ کے آگے بڑھو, آگے بڑھ کر لو. یہی تو فائدہ ہے. ہم تو شکر ادا کریں کہ ہمارے سامنے ہم کو موقع مل رہا ہے, ورنہ لاکھوں ڈالرز پڑے رہتے ایک اللہ کے نام پہ نہیں نکلتا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ ملینز آف ڈالرز اکاؤنٹ میں ہے, توفیق ہی نہیں ہے. جب توفیق نہیں ہے تو پورا پیسہ گیا. وہ پیسہ تم کیری کرو گے اپنے ساتھ خبر میں؟ nobody will carry the money. منی کیری نہیں کرو گے, اعمال کو کیری کرو. منی ہم کیری نہیں کریں گے وہاں پہ, ہم اپنے اعمال کو لے کر جائیں. جب اعمال لے کر جائیں گے دوستو یاد رکھو, اگر ہم نے $1,00,000 بھی کسی کے مسجد یا امام بارگاہ میں دیا تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں اللہ یوں ہی دے دے گا, مرنے کے بعد ہی اچھر دے گا؟ نو, دنیا میں اتنا ادا کرے گا. دنیا میں اس لیے کہ اللہ کسی کے احسان کو نہیں رکھتا. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. احسان کا بدلہ احسان ہے. کوشش کرو کہ اپنی خبر کو ٹھنڈا کرنا ہے, خبر کو روشن کرنا ہے تو عذاب خانے اور مسجدوں کو مضبوط کرو کہ جس سے تمہارا دین پروپوگیٹ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد. ایک اور پڑھ لیں آواز میں. یہ سب سے زیادہ فائدہ ہے. جب بیٹے نے بتایا کو خواب بتایا گیا تو اب بیٹے کو احساس ہوا کہ میرے باپ نے جو کام کیا اس کا کتنا بڑا اجر میرے باپ کو ملا. دوستو ایک چیز یاد رکھو, وہ جو دنیا ہے نا, وہ جو وہاں کی جو زندگی ہے نا, کسی کو نہیں معلوم. سختیاں ہیں, تنگی ہے, پریشانیاں ہیں اور کچھ نہیں. اور اگر یہ سے ہٹ گئے تو پھر کیا کہیں, اس سے زیادہ فائدہ کیا ہے؟ تیسری چیز اسی سے ریلیٹڈ, اس واقعے کو بھی شیخ عباس لکھتے ہیں, اصفہان کا واقعہ ہے. سنیں کہ اس میں میسیج کیا ہے. وہی پہلی رات, اس لیے کہ مجھے کنکلوڈ کرنا ہے, اس کے بعد میں آخری جو اس کی باتیں اس کے بعد ختم کروں گا. پوری میرے 5 دن کی تقریر کا خلاصہ اس روایت کے بعد والی روایت. لیکن اس روایت میں آپ کو ایک عجیب میسج ملے گا کہ how we have to prepare ourselves for the first night. شیخ عباس لکھتے ہیں اصفہان کا واقعہ نوروز کا, 21 مارچ کو جو نوروز ہوتی ہے, ایران میں تو بڑی زور شور سے ہوتی ہے. اصفہان کا واقعہ نوروز کا دن تھا. شیخ عباس لکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اپنے ساتھی مومن کے پاس, عید کا دن تھا, اس نے دعوت دی تھی, ہم پہنچے. جیسے ہم پہنچے اندر سے جب نوک کیا تو اندر سے آواز آئی کہ ابھی لیڈیز سیشن چل رہا ہے, آپ لوگ ٹھہر جائیں. اس زمانے تک مکس گیدرنگز نہیں ہوتی تھی. میں کیا کروں, بامبے میں تو نہیں ہوتی مکس گیدرنگ, یہاں کیسے ہوگی, یہاں تو مومن ہے سب.
میں تو اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں. وہاں مکس گیدرنگز ہو, وہاں پہ آج تو ہمارے لیے کامن چیز ہے. اگر ہم کہیں کہ نہیں بھائی مکس گیدرنگ سے, تو کہتے ہیں یو آر ویری آرتھوڈکس مومنٹس, رائٹ. ہم بڑے آرتھوڈکس ہو جاتے ہیں اگر ہم مکس گیدرنگز کو روکیں. بولتے یہ سوسائٹی میں کیسا رہیں گے؟ میں کیا کروں, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ بولتا. سوسائٹی میں رہنا ہے تو سب چیزیں کرتے ہوئے رہو. نو دوستو, افسوس کی بات تو یہ ہے رجب آ رہا ہے, پتہ نہیں بامبے میں کیا ہے, چھٹے امام کی نظر ہو رہی ہے اور مکس ہو رہی ہے. وہ بھی کھائیں گے, وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں. رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا بھائی. میں کیا کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے جب ایسی ٹاپکس پہ گفتگو ہوتی ہے تو اتنی خاموشی ہوتی ہے. Nobody wants to listen. کیوں؟ یہ تو ہم کر رہے ہیں, ہمارے اوپر بات کر رہے ہیں. بات یہ وہاں مکس گیدرنگ, اندر سے شیخ عباس کہتے ہیں اندر سے آواز آئی پلیز ویٹ کریں ذرا, لیڈیز سیشن چل رہا ہے. تو یہ رک گئے. رک کے انہوں نے کہا کہ چلو 10-15 منٹ لگیں گے, لیٹس گو ٹو دس قبرستان, اس بیان کا, اور جا کر چلو فاتحہ پڑھتے ہیں. اس وقت لوگ ڈرتے بھی نہیں تھے قبرستان جانے سے, چلے گئے واک کرتے ہوئے. چاہے 10-12 کا گروپ ہے, پلیز غور سے سنیں, 10-12 کا گروپ ہے, جب ہم بس طریقہ کیا ہے, جا کر سلام کرنا ہے. سلام کیا, ایک خبر پہ سب بیٹھ گئے فاتحہ پڑھتے ہوئے. تو اس میں جو 10 آدمیوں میں ایک ایسا مومن تھا, اس نے پلٹ کے کہا خبر کو دیکھ کر کہ دنیا میں تو آج عید کا دن ہے, ایک مومن نے بلایا کھانے پہ, آپ نہیں بلاتے. اندر سے آواز آئی نیکسٹ تھرسڈے یو آر انوائٹڈ. انگریزی میں نہیں کہا, اس نے کہا, اندر سے آواز آئی کہ آئندہ جمعرات کو آپ ہمارے مہمان. اب جتنا ہی لیڈر ہو, اس نے کہا او دس از مائی لاسٹ ڈے, میرا آخری دن ہوگا. اب سب گھبرائے کہ یہ کیا ہو گیا. خبر کے مردے نے کہا کہ آئندہ جمعرات آپ ہمارے پاس مہمان ہیں. سب گھبرا گئے. اب تک استغفار کرتے تھے, اب کرنے لگے. کیا کہہ رہا ہوں دوستو, اب تک گناہ کا احساس نہیں ہوتا تھا, اب ہونے لگا. کہ اب تو صرف 8 دن رہ گئے زندگی کے, 8 days رہ گئے. اب آپ کو ایک بات بتا دوں, بعد میں بات آ رہی ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر ہم 24 hours ہمیں پتا چلے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم مرنے والے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس زمانے میں لوگ پوچھ بھی لیتے تھے, آج تو اس مولوی کی مجلس میں سنتے لوگ وہاں پہ پڑھتا ہے. اس زمانے میں لوگ ڈرتے تھے, اللہ کے رسول سے پوچھ ہی لیتے تھے. آگے بڑھ کے پوچھا پلیز بتائیے کہ اگر ہم 24 گھنٹے میں مرنے والے ہیں تو ہم کو کرنا کیا چاہیے. ایک نے کہا کہ نمازیں پڑھیں. آپ نے کہا نہیں. 24 گھنٹے قرآن پڑھتے رہے, کہا نو. کیا روزہ رکھیں, کہا نہیں. پھر کیا کریں, آپ سنیں کہ 24 گھنٹے کا 24 hours آپ کو پتا چل جائے, نیکسٹ 24 hours میں یہ going to die. آپ نے بھائی گھبرائے نہیں, سلام پڑھے محمد کہا کہ 24 گھنٹے میں مرنے والے تو کریں کیا, نمازیں پڑھتے رہے, استغفار کرتے رہے. کیا کریں. اللہ کے رسول نے عجیب جواب دیا, کہا کہ اگر تجھے پتا چل جائے کہ تو 24 گھنٹے میں مرنے والا ہے تو جا کر فقہ سیکھ, جو ہم کو سیکھنا ہی نہیں ہے. کیوں کہا رسول نے کہ یہ سیکھ, اس لیے کہ فقہ جا کے سیکھے گا تو پتا چلے گا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, وضو کیسے کرے, کم از کم اب جو نماز پڑھے, اب جو عبادت کرے وہ تو صحیح کر. کیا کہہ رہا ہوں دوستو, ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم کو سیکھنا ہی نہیں ہے. ہم مولوی کسے بناتے ہیں, مدرسے میں کس علماء تشریف رکھتے ہیں میرے سر پہ. میں علماء کی بات میں تو طالب علم ہوں اور طالب علموں کی بات کر رہی ہوں, تو علماء. ہمارے پاس کا معاشرہ ایسا ہے, 4 بیٹے ہیں, جو سب سے ذہین ہوگا اسے دنیا بھی تعلیم دیں گے, جو سب سے زیادہ ڈفر ہوگا اس کو مدرسے میں بھیجیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ تو کام کا ہی نہیں ہے دنیا میں, اس کو وہاں بھیج دو. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ تو عالم ہے ہمارا. اللہ کا رسول
کہ فقہ کو 24 گھنٹے کے اندر پتا چلے. تو بہرحال اس نے پلٹ کے کہا کہ اب 8 دن کے اندر تو ہم کو مرنا ہے. اندر سے آواز آ گئی خبر سے کہ واپس آنا ہے, آئندہ جمعرات دعوت ہے. سب اپنے اپنے گھر گئے, جا کر استغفار کرنے لگے, نمازیں پڑھنے لگے, ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے کہ بھائی پلیز معاف کر دو, ہم جا رہے ہیں. اور پرانا زمانہ ہے, انٹرنیٹ تو نہیں, نہ ٹیلی فون ہے, غلام کو دوڑاتے ایک دوسرے کے گھر کو کہ خیریت ہے, سب خیریت ہے. پتہ چلا 8 دن گزرے, کوئی گیا نہیں, کوئی نہیں مرا. اب 8 دن جب گزر گئے, تھرسڈے آ گئی, تو کہا لیٹس گو, چلو جا کے چیک تو کرتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے. تو پھر یہ پورا گروپ پہنچا قبرستان میں, پہنچ کر اس خبر کے پاس پہنچا. سب خوف کھا رہے ہیں. اس وہی شخص آگے بڑھتا ہے, بڑھ کے پوچھتا ہے بھائی آ گئے ہم کھانے کو. جیسے یہ کہا خبر کھلی, ایک غلام باہر آتا, آگے کہتا ہے کہ میرے آقا تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کا, چلے. دوسرے نے کہا بھائی پہلے آپ جائیں, ہم کو تھوڑی جانا ہے اندر. تو جس نے دعوت مانگی تھی وہ پہلے اندر گیا, فوراً باہر آ کے کہنے لگا یہ تو خبر تھوڑی ہے یہاں پہ. میں نے کیا کہا تھا کہ آپ اپنی خبر کو پیلس بنا لیں, محلات میں تبدیل کر دیں. میں دوسری مجلس میں نے کہا تھا کہ اس کو کنکلوڈ کروں گا. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, شیخ عباس جیسی ہستی اس واقعے کو کہتے ہیں کہ اس نے باہر آ کے کہا ارے یہاں پر تو خبر نہیں ہے, اندر آؤ سب. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گئے. اب جو گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک راستہ ہے, درخت ہے, نہریں. مولا کا جملہ یاد کرے, مولا نے کیا کہا, مولا علی کا جملہ کیا ہے کہ تم اپنی خبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بناؤ یا جہنم کے حصوں میں سے حصہ بناؤ. You decide what you want. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کیا چاہیے, لڑکی لڑکا عورت مرد سب, کہ ہم کو کیا چاہیے, خبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لے. اب رہبر انقلاب کی خبر میں کیا ہوگا, سید ابو القاسم الخوئی کہ اب میں کیا کروں, میرے بات آگے بڑھ رہی ہے. ان علماء کی اگر میں جب تاریخ پڑھوں گا تو بتاؤں گا آپ کو, محسنان اسلام کی تاریخ, محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کر رہبر انقلاب کہ جن کا ایسا احسان ہے اسلام کے اوپر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بہرحال یہ لوگ سب پہنچے اندر. جب اندر گئے تو دیکھا محلات ہیں, نہریں ہیں, میووں کے درخت ہیں, اور ایک بڑا خوبصورت حسین محل پیلس ہے. یہ لوگ سب 8 لوگ پیلس میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو شیخ عباس لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک حسین اور خوبصورت جوان بڑا بھاری لباس پہنا ہوا, وہ آ کے دروازے پہ استقبال کرتا ہے, ویلکم کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ آپ لوگ کہاں تھے, جب سے میں انتظار کر رہا ہوں, آپ کے لیے کھانا تیار ہے. یہ لوگ کو لے کے دسترخوان پہ آتا ہے, بڑا دسترخوان بچھا ہوا ہے, دسترخوان کے اوپر بڑی نعمتیں ہیں, بیٹھ گئے. کہتا ہے کہ آپ شروع کریں. آپ کوئی شروع ہی نہیں کرتا. ایک نے آگے بڑھ کے کہا یہ بتائیے آپ ہیں کون, آپ نبی خدا ہیں؟ اس نے کہا استغفر, میں نبی خدا کیسے ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ کیا آپ کوئی ولی ہیں؟ کہا نہیں میں ولی بھی نہیں. تو کہا پھر آپ ہیں کون کہ جو دنیا سے آپ کو اللہ نے اتنا پاور دیا, اتنا اختیار دیا کہ دنیا سے لوگوں کو بلا کے دعوت کرے. اس نے کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا. تو کہا ہم نے نہیں پہچانا آپ کو. تو کہا میں تو آپ ہی کا بستی کا رہنے والا ہوں. تو کہا تم ہماری بستی میں رہتے تھے؟ تو کہا ہاں, میں تو وہ بازار میں جو دکان تھی وہ میری تو تھی. کہا وہ دکان, وہ گوشت والی دکان؟ تو کہا ہاں. تو کہا وہ تو آپ تو دنیا میں کالے پیلے تھے, آپ تو حسین ہے, جوان ہے. پلٹ کے کہا بھائی یہ جنت ہے, یہ جنت ہے, جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا, جتنے بوڑھے رہے یہیں پر. میں آپ کی نہیں کسی اور بوڑھے کی بات کر رہا ہوں, سمجھے, اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں. وہ تو بوڑھا ہی رہے گا ہمیشہ. نہیں ایسا بات پڑھے محمد مجھے آج کافی بڑا پرمیشن ملا ہے یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے, مینجمنٹ کی طرف. اللہ یہاں کی انتظامیہ کو سلامت رکھے, اضافہ دے. اللہ برکت بھائی کے بیٹے کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کو اور ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. تمام محبان آل محمد کو اللہ سلامت رکھے, ہمارے علماء کو سلامت رکھے. صلوات پڑھیں محمد. یہ نہیں کہتا کتنی دیر کا ملا ہے, لیکن ملا ضرور ہے.
घबराए नहीं, मैं इंशाल्लाह 1 घंटा तो हो गया, बहरहाल आई विल ट्राई टू फिनिश। क्या करूं, कंक्लूड करना है लेकिन मुश्किल है, वक्त तो बॉम्बे का तो यूं ही गुजरता है। बहरहाल इन लोगों ने पूछा कि आप तो बड़े काले पीले गए, अब तो यहाँ बड़ी हैंडसम, जवान, खूबसूरत, हसीन, पलट के कहा ये तो जन्नत है। तो कहा आप ये बताइए कि आपका कौन सा अमल था जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको इतना इख्तियार, इतना पावर दिया। सुनेंगे उसने क्या कहा। उसने 3 बातें बताई। शेख अब्बास कहते हैं, उसने ये कहा कि मैं नमाज फजीलत के वक्त पढ़ता, टाइम पे पढ़ता। पढ़ी लेते हैं बड़ी बात है नहीं, आज के जमाने में वक्त किसके पास है, पढ़ी नहीं है, बड़ी बात है। अब आप कह रहे हैं वक्त पे पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का रसूल कह रहा है, मासूम कह रहे, फ्री हो तो पढ़ लो। का फजीलत के वक्त नमाज पढ़ता। दूसरा, कारोबार में बेईमानी नहीं करता कभी। तीसरी बात, उसने ये कहा कि मैं गरीबों का, यतीमों का ख्याल रखता। देखिए दोस्तों, नमाज, रोजा, ये सब जितने वाजिबात है ना, ये तो अपनी जगह पर, ये तो करना है, वरना इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा। दूसरों के लिए मैं बार 5 दिन से स्ट्रेस कर रहा हूं आपको। क्यों कर रहा हूं कि अगर एक आपकी